ہاتھ میں نوٹ گن رہا تھا اور آس پاس گوالے کے اس ادھار کے جال میں کئی لوگ پھنس گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ایک گوالا اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے دودھ کے کاروبار میں راج کر رہا تھا۔ گاؤں میں اور بھی لوگ دودھ بیچتے تھے مگر ان کے پاس چند بھینسیں تھیں، جبکہ اس گوالے کے پاس بھینسوں کا ایک بڑا باڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاؤں میں دودھ بیچنے والوں کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ لوگ مجبوراً اس کے پاس آتے کیونکہ اس کے پاس وافر مقدار میں دودھ دستیاب ہوتا تھا، لیکن اس کی کامیابی کی کہانی کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے تھے۔ صبح سویرے گاؤں والے اس گوالے کے پاس دودھ لینے آئے۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں نوٹ گن رہا تھا اور آس پاس موجود لوگوں پر گہری نظر ڈال رہا تھا۔ آج سے دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے، گوالے نے اطمینان بھرے لہجے میں اعلان کیا۔ لوگوں میں چہمگیاں شروع ہو گئیں۔ دوسروں کے پاس تو دودھ کم ہوتا ہے، ہمیں اس سے ہی لینا پڑے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس گوالے کے پاس بھینسیں زیادہ تھیں، اس لیے اس کا دودھ گاؤں کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ گوالے کی یہ چالاکی اسے دن بدن مالدار بنا رہی تھی، مگر لوگ دل سے ناخوش تھے۔ ایک دن گوالے نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آج پیسے نہیں ہیں تو کل دے دینا۔ یہ ادھار دینے کی پیشکش کئی لوگوں کو آسان لگی، لیکن اصل میں یہ گوالے کی ایک اور چال تھی۔ لوگ اس کے مزید محتاج ہوتے جا رہے تھے، مگر ایک بات نے سب کو پریشان کر دیا۔ گاؤں والوں کو شک تھا کہ گوالے کے دودھ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ کچھ نے سرگوشی میں کہا، یہ دودھ خالص نہیں، اس میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ ٹیکے والے دودھ سے صحت خراب ہو سکتی ہے، مگر وہ مجبوراً اسی سے دودھ خریدتے رہے۔ گوالے کے اس ادھار کے جال میں کئی لوگ پھنس گئے تھے۔ گوالا نہ صرف چالاک تھا بلکہ اپنے امیر ہونے کا فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ اس نے علاقے کے کچھ برے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے تھے جو اس کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتے۔ اگر کوئی شخص گوالے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا تو وہ ان بدماشوں کے ذریعے اس شخص کی پٹائی کروا دیتا۔ کوئی اس گوالے کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا ورنہ اس کا حال خراب کر دیا جاتا۔ گاؤں والے سرگوشی کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ گوالے کی یہ ظالمانہ حرکتیں اسے مزید طاقتور بنا رہی تھیں، لیکن گاؤں والوں کے دل میں اس کے لیے نفرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک گاؤں میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ کئی لوگ بخار اور معدے کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ کچھ بزرگوں نے نوٹ کیا کہ یہ سب بیماریاں ان لوگوں میں زیادہ ہو رہی تھیں جو گوالے کے دودھ پر انحصار کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے چند باشعور نوجوانوں نے گوالے کی بھینسوں کے حالات دیکھنے کی ٹھانی۔ وہ چھپ کر اس کے باڑے تک پہنچے اور دیکھا کہ گوالا بھینسوں کو ٹیکے لگا رہا ہے۔ یہ ٹیکے دودھ کو زیادہ بنانے کے لیے ہیں، مگر یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ایک نوجوان نے کہا۔ یہ خبر گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ کچھ بہادر گاؤں والوں نے ہمت کی اور گوالے کے خلاف آواز بلند کی۔ ان لوگوں نے مقامی اسسٹنٹ کمشنر اور ہیلتھ انسپکٹر کو شکایت کی۔ جلد ہی ایک ٹیم گاؤں آئی۔
اور گوالے کے کاروبار کی تفتیش شروع کی۔ تفتیش کے دوران گوالے کے باڑے سے ایسے ٹیکے ملے جو ممنوع تھے۔ گوالے کے برے تعلقات اور دھوکہ دہی کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ حکام نے نہ صرف اس کے کاروبار کو بند کر دیا بلکہ گوالے پر بھاری بھرکم جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ گوالے کی چالاکیاں اور ظلم آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، اس گوالے نے اپنی ہوشیاری سے دولت تو کما لی مگر لوگوں کا اعتماد اور عزت کھو دی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ وقتی کامیابی سے زیادہ اہم ایمانداری، اخلاقیات اور دوسروں کا احترام ہے۔ ظلم اور دھوکہ دیر پا نہیں ہوتا اور ایسی حرکتیں آخرکار انسان کو رسوائی اور تنہائی تک پہنچا دیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔